ایک آدمی نے آیا، اس نے طواف کیا، پھر اس نے صفا مروہ بھی نہیں دوڑا اور سر بھی نہیں کٹایا اور ہوٹل میں جا کے سو گیا، لیکن سو گیا احرام کی حالت میں یا کپڑے بدل دیے؟ اگر احرام کے ساتھ سو گیا، صبح اٹھ کے صفا مروہ دوڑ کے سر مڑا لیا، پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اس نے اگر احرام ہی کھول دیا تو معنی ہے کہ اس نے عمرہ فسخ کر دیا، اب عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ پاکستان سے ہم آئے ہیں، ہمیں 15 دن ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہو جائیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، مسجد عائشہ سے کرنا چاہیں، مسجد جیرانہ سے کرنا چاہیں، طائف سے کرنا چاہیں، اور اسی طرح حدیبیہ سے کرنا چاہیں، عرفات سے کرنا، یعنی حدود حرم کے باہر سے کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن طائف کے عمرے کا بڑا ثواب ہے کہ وہ میقات ہے۔ میری بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، علاج کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں پیغمبر کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو میری بیٹی یہ دعا جو ہے نا، ہر نماز کے بعد کم سے کم 7 دفعہ پڑھا کرو۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، یہ پرانے دور کے مسائل تھے۔ اب تو عمرے کے بعد آپ کو ایک دن بھی کوئی زیادہ رہنے نہیں دے گا تو حج کیسے کریں گے آپ؟ حج کا الگ نظام ہے، عمرے کا الگ نظام ہے۔ جو عمرے کے ویزے پہ پہلا دن واپس جائے گا اس سے حج فرض نہیں ہوتا، پھر اللہ توفیق دے تو آ جائے۔ بہرحال اگر عمرے کی توفیق ہے، حج کی عمرے پہ دعا ہو، اسی کی برکت سے اللہ حج بھی نصیب کریں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، لیکن حلق حدود حرم سے باہر جا کے کرایا، دم پڑ گئے، کیونکہ تینوں چیزوں کا تعلق حرم سے ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ تو طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں، اور حلق اور قصر بھی حرم میں۔ بلکہ بعض علماء تو اتنی سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مروہ پر ہی حلق ہونا چاہیے، کہ حضور پاک نے جب بھی حلق کیا تو مروہ پہ کیا۔ ہم کام کے لیے آئے ہیں، بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو آپ پہ دم نہیں ہے، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کام کے لیے آؤ یا کسی لیے میقات سے لازم احرام باندھو، ورنہ بعد میں آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی۔ ہم چند ساتھی ہیں، رہائش ہماری حدود حرم سے باہر ہے، کام ہم حدود حرم کے اندر کرتے ہیں، مدینے جانے کا ارادہ ہے، تو واپسی اگر اپنی جگہ کی نیت کر کے آئیں گے تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ حرم کے باہر ہے۔ اگر مکے کی حرم کی نیت کر کے پھر لازمی ہے کہ احرام باندھیں۔ حج یا عمرہ لوگوں سے قرضہ لے کے بھی کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اسی عمرے، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر او کما قال سید البشر۔ حضور نے فرمایا کہ بار بار حج اور بار بار عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے رزق میں برکت نہ ہو نا عمرے کرے، جتنا عمرے زیادہ کرے گا اتنا اللہ رزق زیادہ دے گا۔ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی، دوسرے آدمی نے تقریباً 10-12 دن کے اندر نکاح کسی مولوی سے پڑھا لیا، وہ بالکل ناجائز ہے، ابھی تو عدت میں ہے، نکاح کیسے پڑھا لیا؟ اس کی عدت ہی نہیں گزری، اچھا مولوی ہے بھائی۔ ہم ارشاد ابراہیم خلیل پہ ایک ہوٹل میں رہتے ہیں، سفر زیادہ ہے، ہم نہیں آ سکتے، تو سڑک پر نہ پڑھیں، جو قریب مسجد ہے اس میں جا کے نماز پڑھیں۔
بہرحال غامدی صاحب جو ہے نا، ایک بات تو یاد رکھو کہ یہ بالکل صراط مستقیم سے ہٹا ہوا انسان ہے. یہ نئے نئے مسئلے پیدا کر کے پوری دنیا میں ایک تعصب دینا چاہتا ہے کہ عالم ہی میں ہوں. ابھی تک یہ مسئلے تو کسی عالم نے بتائے نہیں تھے. اب غلط مسئلے تو عالم بتاتے نہیں. وہ کیوں بتاتے؟ وہ تو حدیث کا بھی منکر ہے، وہ تو اسماء رجال کا بھی منکر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی الہام ہے، دل میں خیال آ جائے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح وہ رجم کا بھی منکر ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کی جن کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی غیر اسلامی ممالک میں جمعہ نہیں ہوتا، تو جہاں الحمدللہ اب مثلا انڈیا ہے، غیر اسلامی ملک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، جمعے ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیا مطلب ہے کہ غیر اسلامی ملک میں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جی کہ جب مکے میں اسلامی حکومت نہیں تھی اس وقت وہاں کوئی جمعہ نہیں پڑھایا گیا. جمعہ مدینے میں پڑھایا گیا. اس کو عقل نہیں ہے. ابھی تو نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی شریف آدمی. مکی زندگی میں حکم آ گیا لیکن تنفیذ نہیں ہوئی. جب حضور مدینے پاک گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد ابن عوف میں پہلا جمعہ پڑھایا. تو وہ جمعہ تو فرض ہی وہاں ہوا، تو پہلے مکے میں کیوں پڑھتے؟ عجیب آدمی ہے. چونکہ مکے میں اسلامی حکومت نہیں تھی لہذا جمعہ نہیں پڑھایا گیا. اب اس کا کیا علاج ہے جاہل آدمی کا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے، افضل یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جو 10 دن ہیں نا، اس میں اعتکاف کی نیت کرے. اور اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے دراصل کہ یا اللہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے اب تیرے دروازے پہ ڈیرا ڈال دیا ہے، اب تجھ سے اپنی مرادیں لے کے ہی جائیں گے. عبادت کرے، نماز پڑھے، درود پڑھے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے. یہ ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی عام اعتکاف. وہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں. جتنی دیر آپ رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. میرے والد ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا دے. اللہ کی آزمائشوں سے کس طرح نکلا جائے؟ استغفار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں. پچھلے سال ہم نے عمرہ ادا کیا ہے، اس سال عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر غریبوں کی مدد کریں وہ بھی کرو، لیکن عمرہ تمہارے مقدر میں نہ لکھا ہے تو آپ آئیں گے. اور جب ایک بات کو سمجھتے نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بھئی عمرے میں بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے. آپ جو عمرے پہ آتے ہیں تو آپ گاڑی پہ نہیں چڑھیں گے، ڈرائیور کی مدد نہیں ہوگی. آپ آتے ہیں بازار سے سودا خریدتے ہیں، دکاندار کی مدد نہیں ہوگی. یہاں بھی تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ہے وہ خیرات نہیں دے تو بتانے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے اس کو دے دے. ایسے لوگ تو زیادہ مستحق ہیں کہ وہ مانگتے نہیں کسی سے. کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی مشکل کشا تھے تو وہ کربلا میں اپنے بیٹے کی حضرت حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے. شیعہ کہتے ہیں جی کہ اگر حضرت اللہ تو مشکل کشا ہے تو انہوں نے بھی حضور کے دندان شہید ہو گئے، تو ان کی مدد نہیں، تو اللہ کی مرضی ہے، مدد کریں نہ کریں. اللہ پابند تو نہیں ہے نا کسی کے. حضرت علی تو خیر مشکل کشا ہیں نہیں، باقی اللہ واقعی مشکل کشا ہے، لیکن جب چاہیں گے کریں گے، جب چاہیں گے نہیں کریں گے. حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے اسی طرح، لیکن اللہ نے جب مدد کی تو سارا عرب فتح ہو گیا. ہم قرآن پڑھ کے اپنے والدین رشتہ داروں ثواب بخشے، ہاں بالکل ملے گا. اشراق کا ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد
جب سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، یعنی یہاں جو گھڑیوں میں شروق لکھا ہوا ہے نا، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز کا وقت نہیں ہے۔ نماز اس کے 20 منٹ بعد وقت ہوتا ہے۔ میں عمرے کا خرچہ برداشت کر سکتی تو والدین ان کو عمرے پر جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، آپ والدین کو کہہ سکتی ہیں اگر وہ محبت سے مان لیں تو۔ میری بیٹی کا نام حجاب فاطمہ، ٹھیک ہے، میرے اور میرے شوہر کے ساتھ خالہ آ سکتی ہیں؟ ہاں آ سکتی ہیں۔ بہرحال لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ ضروری ہے کہ ایک تو والدین کا منشا ہو، دوسرا والدین کے بھی ذمہ ہے کہ وہ لڑکی سے اجازت لیں کہ تمہیں یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں ہے۔ اگر دنیا آپ سے منہ موڑ لے، رشتہ دار آپ کو اکیلا کر دے، تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ جی تمہارے ساتھ، تمہیں کیا ضرورت ہے رشتہ داروں کی؟ میرے چچا کے گھر سے میں رشتہ آیا، میری والدہ کہتی ہے کہ وہ میری عزت نہیں کی، راضی نہیں ہے، رشتہ آ چکا ہے، بہرحال ان کو چاہیے کہ آپس میں رشتے کر لیں، صلہ رحمی ہے، ورنہ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ امام مسجد کو تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تکبیر اولیٰ کا دورانیہ یہ ہے کہ جب امام نے آگے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تو تکبیر اولیٰ کا وہ دورانیہ ختم ہو گیا۔ ہمارے مریض پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہیں گے دوائی اثر کرے گی۔ بہرحال آپ ان کو زمزم بھی پلائیں، اور اگر زمزم نہ ہو تو پھر پانی پر 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کریں۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میرا خامند رات بھر کمپیوٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سنتے سو جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا۔ یہ تو باقاعدہ واقعہ ہے حدیث میں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے، وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی پجڑی اور عام سادہ بادہ کپڑے، نہ کوئی غسل، نہ اچھے کپڑے، نہ کوئی۔ انہوں نے کہا بیوی تمہیں، بہن تمہیں کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سنوروں؟ میرا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں؟ اس لیے مجھے پھر یہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں۔ تو انہوں نے ابو الدرداء کو بلایا اور کہا کیا کر رہے ہو تم؟ لازماً تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے، تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت بڑے محدث سے ملہم تھے نا جی، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرو، تو اس کا حق کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا، لہذا 3 راتیں عبادت کرو، چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ 10 آدمی فوت ہو گئے، چاہے 100 فوت ہو جائے، قرآن پڑھو، سب کو ثواب بخشو۔ میں شیخ محمد اقبال سلفی کا بیان سنتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، نہ میں نے کبھی سنا ہے۔ ماں پر زکوٰۃ ہو تو کیا بہو کو دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔
عورت کو اذان کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ویسے کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً بھی پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال ایک عورت نے اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اب عورت شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور کیا کر سکتی ہے؟ اس نے تو سزا دے دی نا، طلاق ہو گئی، جان چھوٹی۔ طائف اگر جائیں واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ طواف کرتے ہوئے موزے پہن سکتے، اگر احرام ہو تو نہیں پہن سکتے، ویسے پہن سکتے۔ عورت بخاری شریف بغیر استاد کے پڑھ سکتی ہے، پھر نتیجہ وہی ہوگا جو غامدی کا ہوا ہے، اس نے بھی بغیر استاد کے پڑھا ہے۔ تو جو بغیر استاد کے پڑھتے ہیں نا، وہی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تم لازماً بھی کسی عالمہ سے پڑھو، مرد سے نہ پڑھنا، کسی عالمہ فاضلہ عورت سے پڑھو۔ آج کل ماشاءاللہ بہت بڑی مدارس بنات ہیں، اس میں بڑی بڑی عالمہ فاضل۔ مجھے خود ایک بی بی نے بمبئی سے بخاری شریف کی اس نے شرح لکھی ہے، تو اس کی کاپی مجھے بھیجی تھی کہ آپ پڑھ کے مہربانی کر کے تقریر لکھیں۔ ماشاءاللہ اس نے بڑی محنت کی، اتنی محنت تو ہمارا مولوی بھی نہیں کرتا جتنا اس بی بی نے کی ہے۔ تو عورتیں موجود ہیں، پڑھنا عورت سے، کسی مرد سے نہ پڑھنا۔ عورت میں پردہ، پتہ نہیں نند کا بیٹا، اس سے پردہ ہے بہرحال۔ جدے والے اگر مکہ ہیں تو مسافر نہیں بنتے، مسافر تب بنتا ہے جب سفر 78 کلومیٹر ہو۔ ہاں اگر جدے کی آخری حد سے آ رہا ہے تو وہ مسافر بن جائے گا، جیسے ایئرپورٹ سے آئیں گے تو آپ مسافر بن جائیں گے۔ اصل بات وہ ہے کہ 78 کلو بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، بنتے ہیں تو مسافر ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ احترام بیت اللہ کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت ہے میرا بھائی، دعا کرو تم بھی ہم بھی۔ میرے والد کے پتے میں پتھری ہے، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور زمزم زیادہ پلائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نکل جائے گی۔ میری اولاد نہیں ہے، مسئلہ بیوی میں ہے، میں دوسری شادی کے لیے کہتا ہوں تو بیوی نے جھگڑا کیا، میں کہ چلی گئی، تو بہرحال تم شادی کر لو، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ تم جب تک باتیں کرتے رہو گے نا، وہ بھی اسی طرح تمہیں ترخاتی رہے گی۔ دوسری شادی کرو، اس کو کہو بی بی جی جب دل کرے آ جانا، نہیں تو میرے پاس انتظام ہو گیا ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ اسلام آباد سے احرام باندھا، جہاز میں بیٹھ کے عمرے کی دعا تلبیہ پڑھی، باقاعدہ نیت نہیں کہ یہی نیت تو تھی کہ احرام باندھا تم نے، اور نیت کیا ہوتی، الٹا لٹکنا پڑتا ہے۔ عجیب بے وقوف لوگ ہیں، تلبیہ بھی پڑھا، نیت بھی کی، اور نیت کیا ہوتی ہے۔ جہاز میں میقات کا اعلان ہوا، جب تم پہلے سے احرام باندھ کے ہوئے، تمہیں میقات سے کیا تعلق ہے؟ تم تو اسلام آباد سے باندھ کے آئے ہوئے ہو۔ یہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے نہ باندھا ہو تو میقات پہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں۔ میں مقبوضہ کشمیر سے ہوں، میرا بھائی محسن مشتاق 2 ساتھیوں سمیت شہید ہوا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور کشمیر میں جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ اپنی قدرت سے ان کی طاقت کو مٹا دے۔ عورت اپنی کمائی میں سے خامند کے پوچھے بغیر خرچ کر سکتی، اس کی اپنی کمائی ہے، خامند کی کمائی میں بغیر پوچھے خرچ نہیں کر سکتی، اپنی کمائی سے کیوں نہ کرے۔ دکاندار نشہ آور چیزیں بیچ سکتا ہے، بالکل حرام ہے اور ظاہر قاتل ہے، توبہ کرو۔
کسی شخص نے زنا کیا پھر وہ نماز بھی پڑھاتا ہے تو اس نے توبہ اگر کر لی ہے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہر آدمی گناہ گار ہے. اس نے زنا کیا تم جھوٹ بولتے ہو. زنا پر تو قرآن میں لعنت نہیں ہے لیکن جھوٹے پر تو قرآن میں لعنت ہے. بہرحال توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے. میں عمرہ کرتا ہوں اکثر نمازیں رہ جائیں. ایسے عمرے کا دھیرے کا بھی فائدہ نہیں جس میں نمازیں رہ جائیں. بالکل عمرہ نہ کرو, نمازیں وقت پہ پڑھو. جو لوگ صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے انشاءاللہ وہ قیامت میں شفاعت کرے گا. حضور کے نانے کا کیا نام تھا اللہ عالم, مجھے تو اپنے نانے کا نام بھی نہیں آتا. نہیں, تم نے نانے کا نام پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو بیچارے اسلام بھی نہیں لے آئے, ان کو تو حضور کی نبوت کا زمانہ بھی نہیں ملا. نہ دادے کو ملا, نہ باپ کو ملا, نہ نانے کو ملا. نبوت تو میری 40 سال کے بعد, وہ تو سارے پہلے فوت ہو گئے. ایک عورت کے گھٹنوں میں درد ہے, مجھے خود درد ہے, دیکھا نہیں میں ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا, اپنا علاج نہیں کر سکتا, تمہارا کیا کروں گا؟ پریشانی ختم کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا پڑھیں تب بھی کافی ہے. ورنہ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو. ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رب صلی علی محمد, یہ سب کافی ہے. لیکن افضل وہی ہے, یہ درود ابراہیمی ہے. میں نے پلاٹ لیا ہے بیچنے کے لیے تاکہ مجھے اس کا فائدہ ہو. 4 سال ہو گئے تو اب آپ کو 4 سال کی زکوٰۃ دینی ہے, اور ہر سال کی جو ویلیو ہوگی, جو ریٹ ہوگا, اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے. آپ نے لیا 1 لاکھ, دوسرے سال 2 لاکھ, تیسرے سال 3 لاکھ, چوتھے سال 4 لاکھ, اسی طرح زکوٰۃ دیتے جائیں گے. ڈرو نہیں, تم زکوٰۃ دے دو, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. محمد ابو بکر اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے. بہرحال نفل نماز میں قرآن پڑھتے ہیں, نماز سے فارغ ہو کر پانی میں دم کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بہت پریشان ہوں, استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں. اگر صفا کے چھٹے چکر میں وضو ٹوٹ گیا, مروہ سے نکل کر وضو کیا, پھر چکر پورا کیا, ٹھیک ہے. میقات سے احرام باندھ کر وضو کر رہا تھا کہ ناک سے خون جاری ہو گیا, کوئی بات نہیں, پھر وضو کر لو, عمرے کو کچھ نہیں ہوتا. بہرحال تبلیغ کا کام جو ہے وہ ساری حضور کی امت کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن ہے, تبلیغی جماعت والے نہیں کہتے, اللہ کہتا ہے تمہیں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو ایمان کی شرطیں لکھی ہیں نا, ایک یہ بھی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو تبلیغ تو فرض ہے. تم نے کہا ایسے مولوی ٹھیکیدار ہیں تبلیغ کے, ہر بندہ تبلیغ کرے. سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو سیکورٹی نہ دیں, 5-10 دن کمرے میں بند رکھیں, ٹھیک ہو جائے گا. جب ملے گی نہیں تو کیا پیے گا؟ اس کا کوئی علاج نہیں ماں سوائے اسی کے. علاج یہی ہوتا ہے, یا پھر ان کو کسی چلے میں بھیج دو, اللہ والے خود چھڑوا دیں گے. بہرحال تبلیغی جماعت کے لوگ مسجد میں آ کے ٹھہرتے ہیں, ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا نہ کھلایا کرے. ان میں اللہ کا فضل ہے, بعض کروڑ پتی لوگ بھی ہوتے ہیں. 5 دن ہم مدینے میں رہے, اب 5 دن یہ, تو بہرحال جتنی 5 پہلی نمازیں ملا, پہلی نمازیں نہیں, ایک ہی دفعہ 40 نمازیں پڑھنی ہیں. اب تم نے پچھلے سال جو پڑھی تھی وہ بھی شمار کر رہے ہو. ماشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں بڑے ہوشیار, اللہ سے بھی حساب کرتے ہیں.
اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی ڈنڈی ماریں. اللہ تو سب جانتے ہیں. وہ تو شرط ہے کہ 40 نمازیں بغیر تکبیر اولا بھی نہ چکے اور ہوں بھی مسجد نبوی کے اندر. اگر صحن میں پڑے تو وہ بھی شمار نہیں ہوگی. جمعہ کی اذان 12:05 کو ہوتی ہے. ہم سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں لیکن 5-10 منٹ پہلے شروع کر دو تب ٹھیک ہے. عمرے کے بعد حلق اگر شیمپو لگا کے کیا، اگر خوشبو تھی تو 5-10 ریال خیرات کرو. مجھے بمبئی سے احرام پہنا، شوگر پیشاب کی بیماری ہے، ایک پیشاب کے قطرے احرام پر لگے، بدن پر بھی لگے، مکہ معظمہ آ کے احرام کھول دیا، غسل کر لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک، کوئی حرج نہیں. میں 13 دن مکے میں رہوں گا اور 10 دن مدینے میں، تو 12 نماز آپ کی قصر ہوگی، کیونکہ ایک جگہ 15 دن آپ نہیں ٹھہر رہے. شیطان حرم شریف کے اندر بھی آتا ہے. آپ جو آتے ہیں شیطان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ شیطان ضروری تو نہیں نا. من الجنت والناس، جنوں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں سے بھی ہوتا ہے. یہاں انسانوں والا کام کرتے ہیں، باہر جنوں والا کام کرتا ہے. میری بہن ہے ساجدہ سلطانہ، اللہ شفا دے، کینسر کی بیماری ہے تو کیمو تھراپی ہو رہی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. یہ کیمو تھراپی بھی ایک مستقل عذاب ہے، بس اللہ شفا عطا فرمائے. داڑھی پہ کلر کرنا وہ تو جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ کرو، لیکن کالا نہ ہو. وہ تو ایک باقاعدہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی داڑھی کو رنگا کرو. طواف یا احرام کی حالت میں بد نظری ہو تو بس استغفار پڑھو اور لا حول پڑھو. مردانہ قوت میں کمزوری ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو اس کی طاقت کے لیے آپ کسی حکیم سے دوائی لیں یا زمزم پڑھ کے اسی نیت سے دعا کریں. عورت کی عمر 65 سال ہے، کسی عزیز کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے، بوڑھی ہو تو آ سکتی ہے. گردے فیل ہونے کا مرض ہے، اللہ شفا دے، زمزم پی کے دعا کریں. اور ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی شفا کوئی ہے ہی نہیں. مقام ابراہیم کے اندر گزریں یا باہر گزریں، طواف ٹھیک ہے. اتحیات اور نماز جنازہ میں درود شریف کے بعد وہی جنازے والی دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ. طواف میں مرد اور عورت ساتھ ہوتے ہیں، بس کوشش کریں نظر نیچے رکھیں، آنکھ نظر دبا کے رکھیں، غیر محرم پہ نہ ڈالیں، اللہ مدد کریں گے. ہماری روانگی ہے مدینہ، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو دوبارہ حج نصیب فرمائیں. میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائیں. ایئرپورٹ سے میں نے نیت کی، احرام باندھا، لیکن نیچے شلوار بھول گیا. 1.5 گھنٹے کے بعد خیال آیا تو شلوار نکالی، کوئی بات نہیں. ایک عورت ہے، اس کے پاس اپنی رقم تو ہے لیکن دوسرے محرم کے لیے نہیں ہے، تو نہ کرے عمرہ کو، عمرہ کرنا فرض ہے، نہ کرے عمرہ. بہرحال محرم کے بغیر نہیں آ سکتی. میں عمرے پہ آیا تھا، عمرہ کر کے طائف چلا گیا، دوبارہ اسی دن مکہ لوٹ آیا. عمرہ نہیں کیا، عمرہ کرنا ہوگا، دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم پڑے گی. مکہ مکرمہ میں زوال نہیں ہوتا، شاید یہاں رات بھی نہیں ہوتی ہوگی کہ رات ہوتی ہے. اگر رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، پھر زوال بھی ہوتا ہے.
داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار وہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بار بار داڑھی کٹانے یا منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. میرا ماموں بیمار ہے، اللہ شفا دے. طواف میں مرد اور عورتوں کے کندھے ٹکراتے ہیں. آپ بچنے کی کوشش کریں ہر ممکن، اور عورتیں بھی بچنے کی کوشش کریں. اگر نہ بچ سکیں طواف ہی نہ کریں، دور سے بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہیں. غصہ مجھے بہت زیادہ ہے تو لا حول پڑھا کرو. مجھے نہیں پتا ہے کہ رومال سامنے رکھ کر سپرے بوٹل سے وضو کر سکتے ہیں. بار آپ نے وضو کرنا ہے، مسجد میں نہ گرے پانی. طواف کی ایک چکر کے بعد کیا نیچے سے آدمی اوپر چلا جائے؟ کوئی حرج نہیں، جا سکتا ہے. میرا بیٹا ہے حد سے زیادہ شریر ہے، آپ اس کو پیار سے کنٹرول کریں، نفسیاتی طور پہ کنٹرول. مارنے سے کنٹرول نہیں ہوگا اور باغی ہو جائے گا. حیاتی خان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، اگر مسلمان لڑکی نہ ملے. ہم اس ملک میں ہیں جہاں اہل کتاب لڑکیاں ہیں تو کر سکتے ہیں. اگر مسلمان لڑکی ملے تو پھر اس سے نہ کریں. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ کیا اہل کتاب باقی وہ اہل کتاب بھی ہے. اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہے یا بیٹا مانتی ہے اللہ کا، تو وہ تو اہل کتاب نہیں، وہ تو مشرک ہے. دعا کرتے ہوئے مجھے جمائیاں زیادہ آتی ہیں، لا حول پڑھا کرو. شیطان کا اثر ہے تاکہ دعا سے محروم ہو جاؤ. میرا ایک دوست بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے. جنازہ مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، باہر پڑھیں. یہاں مکے میں تو مجبوری ہے کہ پورا حد حرم مسجد الحرام ہے، کہاں لے جائیں. احرام کی حالت میں خوشبو والا ٹیشو استعمال کیا تو بہرحال 2-4 ریال صدقہ کر دیں، آئندہ احتیاط کرو. میں استغفار بھی پڑھتی ہوں، صدقہ بھی کرتی. شادی نہیں ہو جائے گی جب اللہ چاہیں گے. غسل خانے کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو کوئی حرج نہیں. جائے نماز کو نیچے بچھا کے کپڑے استری کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک کپڑا ہی ہے اور کیا ہے. نماز کے بعد جائے نماز کو موڑتے ہیں، یہ لوگوں کا رواج ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں موڑو گے نا شیطان آ کے نماز پڑھتا ہے. تو اچھی بات ہے، شیطان کو نماز پڑھنے دو تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. تم الٹا اس کو روکنا چاہتے ہو کہ شیطان رہے. ایک آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. ایسے آدمی سے معاملہ بھی نہ کیا کریں. دوران طواف قرآن پڑھ سکتے ہیں. حرم شریف میں غیر ضروری فوٹو نہ کھینچا کریں. وطر کی دعا بھول جائیں تو جو دعا تمہیں یاد ہے وہی پڑھا کرو. اگر کوئی ہماری زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، بہرحال قتل کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حل نہ ہو اور مجبوراً کوئی آدمی ایسا ہو قتل ہو جائے تو من قتل دون عرض ہی، اپنے مال یا اپنی عزت کے لیے اگر کوئی قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ دی، پھر سجدہ صاف کریں. میں 10 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ شریف سے احرام باندھ کے آیا. حرم بیت اللہ سے نیت سے روانہ ہوئے. مکہ کے مقام پہنچے، عرض کیا کہ ہم 10 بندے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، اپنے مقام کے قریب اتارو. بعد میں ان کے ہونے کے ساتھ بہرحال مریض ہیں، جوان ہیں، کچھ
بار کیا ہوا اللہ عالم، اتنا لمبا چوڑا خط ہے، کوئی سوال تو ہے نہیں۔ اللہ اور رسول کے نام کو لکھ کر مٹانے میں کوئی حرج ہے؟ ہاں بالکل حرج ہے، کیوں لکھو ہی نہ، لکھا ہے تو احترام کرو۔ اگر احرام کا جو چادر ہے اوپر والی اس طرح پھرواتے ہوئے اپنے اتار کے رکھ دی، کوئی حرج نہیں۔ میں نے مدینے سے ہی میقات سے احرام باندھا، ہوٹل پہنچا، وضو کرتے ہوئے دانتوں سے خون نکلا، کوئی حرج نہیں، آپ کو احرام کو کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر سر پہ آپ نے آگے پیچھے سے مشین پہ اگر چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ ہمارے علاقے میں امام مسجد جو ہیں وہ امامت بھی کراتے ہیں، لیکن ڈش اور نیٹ پر بھی دیکھتے ہیں، تو پیچھے مقتدی کون سے اللہ والے کھڑے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تم خود فلموں میں کام کرتے ہوگے، لہذا دونوں جیسے روح ایسے فرشتے، سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر۔ ایک آدمی نیک عمل بھی کرتا ہے، بڑوں کا ادب بھی نہیں کرتا، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جو 40 نمازوں والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے۔ آپ کی جو تفسیر مکی کی 7 جلدیں مکمل ہو گئے، میرے خیال تفسیر نساء سورۃ نساء تک پہنچے ہیں ابھی ہم۔ پتہ نہیں، ایک عورت کہہ رہی مسجد عائشہ سے ہم کیوں عمرہ کریں، تو نہ کرے، اس کو کس نے کہا ہے کہ کرے؟ مقصد ہی عمرہ جائز ہے، اس کے مقدر میں نہیں ہے تو نہ کرے۔ عمرہ کر کے آئے، مدینہ کی زیارت کی، ایمان تازہ ہو گیا، کل جدہ سمندر پہ گئے۔ بہرحال جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں، باقی جدے کے حالات، آج کل دنیا کے حالات تو ہر جگہ بگڑے ہوئے ہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ زوال سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری اذان جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 12:35 پہ، آپ 12:25 سے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پر رمضان میں وتر پڑھاتے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو کے پھر 1 رکعت پڑھاتے ہیں۔ بھائی پڑھتے یہ بھی 3 ہیں، پڑھتے تم بھی 3 ہو، یہ صرف سلام کرتے ہیں تم نہیں کرتے ہو، فرق تو کوئی نہیں۔ اگر ہم کئی طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ جائز ہے۔ عورتوں کو اپنے والدین کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گٹر کے پانی سے لوگ سبزیاں لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تمام احادیث مبارک جو ہیں سنن ترمذی میں، نسائی میں دیکھ لیں، رفع یدین کی بھی ہیں، نہ کرنے والی بھی ہیں۔ عمرے کے دوران تھوک میں خون آ جائے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ بہرحال شادی نہ ہوتی ہو تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو۔ اگر ایک آدمی صفا مروہ کر رہا تھا، پیچھے سے کسی نے ویل چیئر ماری، پاؤں زخمی ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس کو خون صاف کر لے، اپنی صفا دوڑے۔ بہرحال جس بچے کو حمیر، پتہ نہیں حمید کیا لکھا ہے، اللہ شفا دے۔ میرے کزن ہیں، ان کو خون کی الٹیاں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کیا اینیمیشن بچوں کے لیے اسلامی کارٹون بنانا؟ ہاں اسلامی کارٹون بنائیں، لیکن کسی صحابی یا پیغمبر کی شکل نہ بنائیں۔ برے خیالات سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ بند چپل پہنے اور پورے عمرے میں پہنے رکھیں تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔
احرام کی حالت میں ٹوپی یا کوئی کپڑا سر پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن پورے عمرے میں باندھے رکھا تو پھر دم پڑے گی۔ واش روم میں احرام کو لٹکا دیا وضو کے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،